السلام علیکم فرینڈز، اگین ویلکم ٹو اندر ریئیکشن۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو بالآخر فاطمہ بازی لے گئی، جی بالکل فاطمہ بازی لے گئی ہے۔ یہاں وہاں سب نے چھوڑی کیس کر رہے ہیں، بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ پہلے تو عائشہ نے کیا، آئی تھنک عائشہ نے کیا نہیں کیا، کیونکہ اس نے کہا تھا لائر اس نے کیا ہے اپنے بیٹے کی کسٹڈی سے ریلیٹڈ، اور اب فاطمہ نے کر دیا ہے کیس۔ جی بالکل فاطمہ نے کیس کس زمرے میں کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے بات کروں گی جناب مسلسل سائمہ کی ٹونٹ بازی اور سائمہ کی الزام تراشمی کہہ رہی ہوں، الزام تراشی ایک طرح کی ہراسمنٹ، ٹھیک ہے، وہ چل رہی تھی مسلسل 1.5 مہینے سے فاطمہ کو لے کر، جس کو لے کر فاطمہ ہی صرف پریشان نہیں تھی، فاطمہ کی فیملی جو ہے اس کی بھی اب برداشت سے باہر ہو گیا تھا، اور یہیں کہیں جو ہے فاطمہ کے سسر نے بھی آ کر پبلک میں جواب دیا، کیونکہ یہ بندی ایسی ہے، سائمہ ایسی ہے، یہ ڈیلی لائیوز لگاتی تھی، اور ڈیلی لائیو کے اندر جو اس کو کامنٹ آتے تھے، ویسے تو انہوں نے اپنے کامنٹ سیکشن بند کیے ہوئے، ٹھیک ہے، یہاں پر آ کر دل پر بھی جھوٹ بولتا ہے، مجھے لوگ کامنٹ کر کے یہ کہہ رہے ہیں، سنیا بھی جھوٹ بولتی ہے کہ مجھے لوگ کامنٹ کر کے یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اور آ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے تھے، لیکن در حقیقت ان کے کامنٹ سیکشن تو بالکل بند تھے۔ اب ان کو پبلک کے ساتھ 1 to 1 جو ہے وہ دل کی بھڑاس نکالنی تھی، اس کے لیے کبھی کبھی دل پر لائیو لگا لیتا، لیکن ڈیلی بیسس کے اوپر سائمہ لائیو لگاتی تھی رات کو، اور سائمہ کے لائیو میں نے اس کے اوپر کافی پہلے بھی بات کی کہ سائمہ کی لائیو میں جو بھی کامنٹ جو ہے وہ دلبر کی انسلٹ سے ریلیٹڈ آتا تھا کہ یہ 2 نمبر شخص ہے، اس سے بچ کے رہنا، اب پتہ نہیں تمہیں کون سا دغا دے گا، اور کیا تمہیں دنیا میں یہی ملا تھا، یہ تو گھٹیا خاندان ہے، اس طرح کے تمام گھٹیا سے گھٹیا کامنٹس جو ہیں وہ یہ بندی باقاعدہ ریڈ کرتی تھی، ان کا رپلائی کرتی تھی، اور اس کے علاوہ فاطمہ سے ریلیٹڈ جو غلط جو ہے کامنٹس وہاں پر آتے تھے کہ فاطمہ تو بوڑھی ہے، فاطمہ تو خوبصورت نہیں ہے، فاطمہ تو ڈی ڈی کے ساتھ یوں تھی، فاطمہ تو اب یوں ہو رہی ہے، فاطمہ تمہارے خلاف یہ بول رہی ہے، وہ تمام کامنٹس ریڈ کرنے، لیکن جہاں لکھا ہوتا تھا کہ تم یزمان کی ڈیش ہو، تم بہنوں نے اتنے عرصے سے ڈیش چلایا ہوا ہے، تمہاری ماں کے تو ڈیش چلتے ہیں، وہ سب چیزیں یہ اگنور کر جاتی تھی، اس کو ریڈ ہی نہیں کرتی تھی ان کامنٹس کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسلسل ایک محاذ کھول کے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے فاطمہ کو پریشرائز کرے، فاطمہ کو ٹونٹ بازی کرے، فاطمہ تنگ ہو، گھر میں جھگڑے ہوں، فساد ہوں، جیسے کہ فاطمہ کی برداشت سے باہر ہوا، فاطمہ کا اپنے گھر کے اوپر سے ہولڈ ہٹا، فاطمہ جو ہے وہ ڈپریشن میں جانے لگی، فاطمہ پریشان رہنے لگی، فاطمہ کی طبیعت سیٹ نہیں تھی، فاطمہ کے لیے ایسا ٹائم آ گیا کہ فاطمہ کا اپنے بچوں کو ٹائم دینا، توجہ دینا مشکل ہونے لگا، جس کی وجہ سے جو ہے پھر عائشہ کو جا کر اپنا بیٹا لانا پڑا۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ سب بھی ہوا سائمہ اور سنیا کی وجہ سے۔ انہوں نے یزمان میں بیٹھ کر کراچی میں بیٹھی فاطمہ کو ٹارچر کرنا نہیں بند کیا۔ چلو بھائی، ایک طرح سے ڈی ڈی کا بیٹا انہوں نے یہاں سے مائنس کروا دیا کہ اس کو ہم ڈی ڈی سے دور کر دیں۔ اس کے بعد اب ان کا نیکسٹ ٹارگٹ فاطمہ تھی۔ فاطمہ کو اسی طرح مزید پریشرائز کرتے رہے کہ کچھ ایسا بولے، گھر میں جھگڑا ہو، فساد ہو کہ ڈی ڈی اس کو ڈیورس دے دیں، لیکن کچھ اور ہی ہو گیا۔ ان کا اتنا پریشرائز کرنا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اکبر انکل سے ڈائجسٹ نہیں ہوا، کیونکہ پورے خاندان کو گالیاں دیتی تھی سائمہ بیٹھ کے کہ یہ مسلی خاندان ہے۔ یہاں تک اس بندی نے کہہ دیا کہ فاطمہ کے اپنے سسر اکبر کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اس قسم کی بکواسیات بھی کر دی اس نے، اور یہ بات جو ہے وہ فاطمہ کی برداشت سے بالکل باہر ہو گئی، اور فاطمہ نے آ کر ایک دھماکے دار سی لائیو کر دی۔ اچھا، لائیو کو ڈائجسٹ نہیں کر سکی، اب ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ہم پبلک میں آ کے کیا کہیں گے کہ ہم الزام لگا رہے تھے، ہم ایک گندی تہمت لگا، لیکن یہاں پہ میں دوبارہ کہوں گی جو لوگ جو ہے دلبر کو دغڑ دلہ کہتے ہیں، میرے خیال ہے اس سے بھی کوئی موٹی اور بڑی گالی ہوتی جو صحیح ضلالت والی ہوتی نا، اس سے آگے مجھے کوئی لفظ نہیں پتا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور میں سننا بھی نہیں چاہتی کہ کوئی ہو، لیکن ہونی چاہیے کہ جو اس بندے کو دی جائے کہ ایک شخص کے باپ اور اس کی پہلی بیوی کو منظر سے ہٹانے کے لیے، پردے سے، اسٹیج سے، یعنی کہ دلبر کی لائف سے نکالنے کے لیے اس حد تک گر گئیں کہ بکواس کرتے جا کے فاطمہ کو اس کے سسر کے ساتھ جوڑ کر اس کے اوپر گندی تہمت تک لگا دی۔ ٹھیک، یہاں پر ہی میں کہوں گی کہ کیا دلبر کی غیرت، جس کو لوگ دگڑ دلہ کہتے ہیں، شاید ویسے نہیں کہتے، کہ اس کی غیرت مر گئی ہے؟ اس بات کو آج 4 دن ہو گئے، لیکن اس گھٹیا شخص نے آ کر ایک بار بھی نہیں کہا کہ جرت کیسے ہوئی میری بیوی کے اوپر میرے باپ سے ریلیٹڈ اتنا گندا الزام لگانے کی۔
جرت کیسے ہوئی؟ نہیں، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، چلتا ہے بھائی، چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے۔ یعنی کہ اگر خوش ہو تم لوگ، ٹھیک ہے، تم لوگ خوش ہو، یہ جو میرے ارد گرد منڈلا رہی ہو، تم لوگ خوش ہو، بھلے سے میری بیوی کو بھاڑ میں ڈالو، بھلے سے میرے باپ کے سر میں خاک ڈالو، بھلے سے کچھ بھی کرتی پھرو، لیکن میرے ساتھ خوش رہو بس، ٹھیک ہے، میرے ساتھ خوش رہو۔ تو یہ شخص، اب آپ مجھے بتائیں، باپ کہلانے لائق ہے؟ یہ شخص اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے؟ یہ شخص اپنے بیٹے کی تربیت کر سکتا ہے؟ ایسا گھٹیا اور داغڑ دلہ شخص کبھی بھی نہیں۔ گھٹیا سے گھٹیا مرد بھی ہونا، گھٹیا سے گھٹیا کمزاد نیچ کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو نا، تو وہ بھی کبھی اپنی بیوی، بہن، بیٹی سے ریلیٹڈ اتنی بڑی گالی نہیں سہ سکتا۔ اتنا تو دلبر کہہ سکتا ہے نا کہ میں نے ایک عورت کے ساتھ اتنے سال گزارے ہیں، تم کیسے؟ اور دوسری بات یہ کہ دلبر نے اس کو ڈیورس بھی نہیں دے رکھی، ٹھیک ہے، وہ اس کے بچوں کی ماں ہے، اس کی اب بھی بیوی ہے، لیکن نہیں، یہاں دلبر کی غیرت کو تو غیرت نہیں آئی، لیکن سنیا کی کل کی دھمکیاں، جس میں سنیا نے کہا کہ اگر میری بہن کو کچھ ہوتا ہے تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، تو فاطمہ جو ہے اس کی برداشت کا پیمانہ مزید لبریز ہو گیا، اور فاطمہ نے یہاں جناب کر دیا ہے کیس۔ بالکل اس نے کیا ہے سائمہ کے اوپر کیس، الزام کا، تہمت کا، ہراسمنٹ کا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی کہ اس نے کب، کہاں، کیسے کیس کیا ہے، اور اس کیس کا اب آگے جا کے کیا بنے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر پبلک میں آتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے یہ کھا پی لیا ہے، یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے، اور فلاں شخص کے ہاتھ سے کی وجہ سے کیا ہے، فلاں نے ہمیں جو ہے وہ اتنا پریشرائز کیا کہ ہم نے کیا ہے، تو ریزن تو پھر آپ کو بھی دینا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ گند بنتا، یہ تو آ کے صرف زبانی کلامی تیر چلا رہی تھی، فاطمہ نے موقع پہ چوکا مارا ہے، اور کیا کہتے ہیں 100 سنار کی ایک لوہار کے آ کے ٹھوک کے گئی ہے، اور اس نے ان پر کر دیا ہے کیس، اور کیس کیا ہے کسی باہر کی خاتون، مطلب یہ کہ ان کی فیملی سے باہر کی کوئی ہیں، آئی تھنک کوئی ستارہ سپورٹر ہی ہوں گی، ابھی یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، فاطمہ کہہ رہی تھی کہ وہ بتائیں گی اگر انہوں نے اجازت دی کہ ہاں پبلک میں بتا دیں، تو فاطمہ کہتی ہے کہ وہ بتا دیں گی کہ کس کی ہیلپ سے یہ کیس ہوا ہے، اور بہت اچھی بات ہے بھائی، میں تو اس بات پہ بہت خوش ہوں۔ کل عائشہ کا بھی ولاگ آیا تھا، ریئیکشن، عائشہ نے بھی اپریشیٹ کیا تھا فاطمہ کو، فاطمہ کی لائف کے بعد کہ اپنے حق کے لیے، اپنی عزت کے لیے آواز اٹھائی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور واقعی جو عورتیں بے گناہ بے قصور یوں رگڑے میں آتی ہیں، ان کے لیے آواز اٹھانا ہمارا حق بنتا ہے۔ سوشل میڈیا جو ہے، میں نے پہلے بھی کافی پہلے کہا تھا کہ سوشل میڈیا اگر انکم کا کوئی ذریعہ ہے تو اس کو باعزت ہی رہنے دیں، یہاں آ کر اپنے گندے کرتوت نہ کریں۔ یہ وہ خواتین ہیں سنیا، سائمہ، یہ اس کیٹیگری سے بلانگ کرتی ہیں جو راتوں رات وائرل ہونا چاہتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ بھلے سے ہماری دکان لگ جائے لیکن ہم وائرل ہو جائیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کس کی عزت کہاں جا کے لگتی ہے، لیکن ہمارا مطلب یہاں پر نکل آئے۔ اور جناب لگے ہاتھوں لوگوں نے جا کر ان کے چینل کو رپورٹس مارنا شروع کر دی ہیں، جیسے کہ سائمہ نے آ کر اپنے تھمبنیل پہ لکھا تھا کہ ٹھس ٹھسی کر لی ہے۔ جی بالکل میں یہی کہوں گی کیونکہ مجھے کاپی رائٹ آ جاتا ہے۔ تو یہ بندی جو ہے اس نے اس طرح کا تھمبنیل لگایا، اس طرح کی چیز اندر جا کر بولی جو کہ فراڈ تھا، فیک تھا، اور وائٹ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی چیز کرنے کی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو اتنے دن سے میاں بیوی کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے جا کے رپورٹیں مارنا شروع کی، اور اس سے ریلیٹڈ بھی فاطمہ ہنس رہی تھی، اور مجھے بات اچھی لگ رہی تھی، سن کر ہنسی آئی کہ ہاں واقعی فاطمہ کہہ رہی تھی کہ ان کو شاید دلبر نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ جو حرکتیں تم نے ابھی شروع کر دی ہیں، یہ جو تم نے نئی حرکت کی ہے 3-4 دن سے، تم نے ایک جو ناٹک لگایا ہے ٹھس ٹھسی کا، اس سے ریلیٹڈ پھر تمہارے چینل کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ واقعی تم نے جا کر اپنے گروجی سے تو پوچھا ہی نہیں، ارے گروجی سے تو پوچھو کہ کیا گروجی ہمیں یہ الاؤ ہے؟ تو آپ کے گروجی نیم حکیم خطرہ جان بھی ثابت ہو سکتے ہیں، محترمہ سائمہ صاحبہ اور محترمہ چھمیا صاحبہ، ہے نا۔ خیر جناب، سنیا کی تو بولتی فاطمہ نے بند کی، کیونکہ فاطمہ سے ریلیٹڈ چھمیا نے جو ہے کل بڑا ہی جو ہے میں کہوں گی سیریس نوٹس کے اوپر ایک ریئیکشن بنایا تھا، اور اس میں اس نے کہا تھا کہ میری بہن کو اگر کچھ ہوا تو دیکھنا، اور گند بھی تم لوگ کرتے ہو، اور ہمیں جینے بھی نہیں دیتے ہو، اور اگر خاموش ہو جاؤ تو کیا ہوتا ہے، تم نے شادی کر لی تھی نا، تمہیں ہسبینڈ مل گیا تھا، تم سہاگ راتیں مناتی، سب کچھ کرتی، لیکن پبلک کچھ بھی نہ کرتی۔ تم لوگوں کو دیکھنے والی لوگ جو ہیں ان کی کیٹیگری میں ایسے کوئی بھی نہیں ہے جو اتنے جو کیا کہتے ہیں ارمانوں والے، اور اتنے بیچارے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں پیاسے بیٹھے ہوئے ہوں، جو بڑے خوش ہو رہے ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ تم کیسے میاں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتی ہو، کیسے ایک دوسرے کو پھول دیتے ہو، اور کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رومانٹک گانے کرتے ہو، یا تم دونوں کی جوڑی کیسی لگ رہی، ایسا دیکھنے کا کوئی اتاولا یہاں پر نہیں تھا۔ تو تم کچھ دن صبر کر جاتی، تمہیں جو کچھ کرنا تھا اپنے کمرے میں کرتی، لیکن کیمرہ آف کر کے کرتی نا۔ تم میاں بیوی نے دے دھنادن چونچلوں کی ویڈیوز ڈالنا شروع کر دی، ظاہر سی بات ہے دیکھ کے فاطمہ روئے گی۔ جب فاطمہ روتی تھی تو سائمہ آ کر کہتی تھی یہ روتی کیوں ہے،
ہیں یہ ایسے رو رہی ہے جیسے دلبر مر گیا، یہ ایسے رو رہی ہے جیسے بیوہ ہو گئی، یہ ایسے رو رہی ہے جیسے ویسے ہو رہا ہے۔ اب جب لوگوں نے آ کے ثنیہ کو بیوہ کہنا شروع کیا تو وہاں دلبر اور ثنیہ کو تکلیف ہونے لگ گئی۔ اس طرح بڑھتے معاملہ ڈیلی سائمہ نے بیٹھ کر ٹونٹ بازی کرنی، کبھی کہتی فاطمہ گلیسرین لگا کر آتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ یہ جو ہے ایسے رو رہی ہے جیسے بیوہ ہو گئی ہے، کبھی کہتی ہے کہ اس کا ناٹک نہیں ختم ہو رہا، کبھی کہتی ہے 80,000 کا یہ جو ہے فوڈ پانڈا کھا گئی ہے۔ فوڈ پانڈا والا تیرا یار لگتا تھا جو تیرے کہنے پہ 80,000 کا اس کو کھانا کھلا دیا۔ 80,000 کا کھانا بڑے سے بڑا لینڈ لارڈ بھی ایک ٹائم پہ تو نہیں کھا سکتا نا۔ تو یہ بندی کہتی ہے 1 مہینے کا انہوں نے 80,000 کا کھانا کھایا، تو ان کے ہاں فوڈ پانڈا والے آتے ہوں گے جو 1 مہینے کا ادھار کرتے ہوں گے۔ ہمارے پاس تو جو ہے وہ 1 منٹ کا ادھار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ڈیلیوری آپ کے دروازے پر ہوتی ہے، پہلے آپ پیمنٹ کرتے ہیں، پھر آپ اپنی چیز اٹھاتے ہیں، یا کارڈ سے آپ ڈیلیوری کرتے ہیں، مطلب پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی اس بندی کی کہ 80,000 کا کھانا۔ خیر کافی ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو بطور ثبوت فاطمہ نے اکٹھا کر رکھا تھا۔ خاص طور پر یہ تہمت جو اس نے لگائی ہے، دلبر نے آ کر پبلک میں کہا کہ ابا تم نے اچھا نہیں کیا، فاطمہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اسی طرح ثنیہ نے کہا کہ میری بہن کو جو ہے تم لوگوں نے جینے نہیں دیا، یہ کیا وہ کیا، اب دیکھنا میں کیا کروں گی۔ خود تو تم ویلنٹائن ڈے منا رہی ہو، یہاں وہاں پارکوں میں میاں کے ساتھ جو ہے وہ رنگ رلیاں مناتی پھر رہی ہو، اور ناٹک لگایا ہوا کہ بہن موت کے منہ میں ہوتی نا تو تم بھی جنازے اور کفن دفن کی تیاریاں کر رہی ہوتی، یہاں وہاں رنگ رلیاں نہ منا رہی ہوتی، ٹھیک ہے، تو بیوقوف کسی اور کو بناؤ۔ خیر جی، فاطمہ کا کہنا یہ تھا کہ ثبوت ہے میرے پاس کہ آخر کس بیس پہ، کس بہاف کے اوپر میں نے یا میرے سسر نے بات کی ہے، اور اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تمہارے شوہر یعنی کہ ثنیہ کے شوہر دلبر کو شوہر ہو گیا نا، دونوں کا ہے نا، تو دلبر کو اس نے ویڈیوز بھیج دی ہیں، ثبوت بھیج دیا ہے۔ تو اس کا کہنا یہ تھا اب سے کچھ دیر پہلے اپنے ریئیکشن کے اندر فاطمہ کا کہ جاؤ اور جا کر اچھے سے تسلی کر لو، دیکھ لو کہ غلطی کس کی تھی، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، اور گندا الزام کس نے پہلے لگایا تھا۔ تو وہ پورے 1.5 مہینے کی ویڈیوز، ہاں تو ستارہ کے سپورٹرز ماشاءاللہ بڑے اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں اور ہر چیز ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ بیٹا تم نے پنگا لیا ہے، بڑی غلط جگہ پہ لیا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں چھتے میں ہاتھ ڈال دیا تم نے۔ تمہارا جو استاد ہے دلبر اکبر نا، یاسین صاحب مرحوم کا نام کیوں خراب کریں، پہلے ہی ان کی اپنی جو ہے اولاد نے اچھا خاصا خراب کیا، فاروق صاحب، سلمہ صاحبہ، ہے نا۔ تو یہاں پر اب اکبر صاحب کا نام خراب ہونے کا ٹائم ہے، نینا نے تو کیا ہی کیا، لیکن دلبر نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو یہ جو دلبر اکبر ہے یہ تمہارا استاد حکیم، نیم حکیم خطرہ جان، یہی تمہیں لے کر ڈوبے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، وہی کہانی ہونے والی ہے ان بہنوں کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے مزید کیا کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔